من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریتہ بارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، انسان کو محنت کا مکلف بنایا ہے، جتنی محنت کرے گا اتنا اس کو پھل ملے گا۔ دنیا کے لحاظ سے تو محنت میں کمی کی ترغیب ہے، اور دین کے لحاظ سے محنت میں مبالغے کی ترغیب ہے۔ دنیا کے لحاظ سے کہا گیا ہے کہ نصیب کی روزی ہے، اسباب کے درجے میں تھوڑی سی محنت کر لو، باقی دیتا تو اللہ ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں یہ نہیں کہا گیا، بلکہ دین کے معاملے میں کہا گیا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو محنت کرو، تھوڑی نہیں، مولی سی نہیں، گزارے والی نہیں، ٹکا کے محنت کرو۔ دین کے لیے جو محنت کرنی ہے خوب کرنی ہے، اور دنیا کے لیے جو محنت کرنی ہے وہ اسباب کے درجے میں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ نوجوانوں کو، بچوں کو اپنے دین کے لیے، اپنے دین کے علم کے لیے قبول کیا ہے، اور آپ لوگوں نے بہت بڑی قربانی کی ہے، اپنا سب کچھ چھوڑا ہے۔ جتنے دنیا میں مدرسے ہیں ان تمام مدرسوں میں پڑھنے والے طلباء نے مائیں بھی چھوڑی، باپ بھی چھوڑے، جن کی شادیاں ہیں انہوں نے بیویاں بھی چھوڑی، خاندان چھوڑا، چھوٹے بھائی بہن چھوڑے، گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، گھر کی سہولتیں چھوڑیں، جوانی کے جذبات چھوڑے، سب چیزیں چھوڑ دیں، اسکول کالج چھوڑ دیے، یونیورسٹیاں چھوڑ دیں، دکانیں چھوڑ دیں، محنت مزدوریاں چھوڑ دیں۔ یہ سب قربانیاں ملک میں تمام مدارس میں پڑھنے والے تمام طلباء کی ہیں، لیکن آپ کی قربانی ایک اضافی بھی ہے۔ یہ جو شاخوں میں پڑھنے والے طلباء ہیں ان کی ایک قربانی اضافی بھی ہے، وہ ہے سند کی قربانی۔ وفاق میں جو پڑھتے ہیں ان کو سند ملتی ہے، اور اس سند سے نوکری بھی ملتی ہے، اور آپ لوگوں نے اس سند کی بھی قربانی دی ہے، یعنی گویا اپنے زبان حال سے گویا آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ سند تو اسے چاہیے جسے نوکری کرنی ہو، جسے نوکری نہیں کرنی اسے سند کیا، ہم تو جس کے لیے پڑھ رہے ہیں بس اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے پڑھا ہے۔ تو یہ آپ کی اضافی قربانی ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو جس درجے کی قربانیاں ہو رہی ہیں اس درجے کا نتیجہ نہیں ہے۔ پاکستان میں کتنی رائیونٹ کی شاخیں ہیں، کسی زمانے میں 70 ہوا کرتی تھیں، اب پتہ نہیں کتنی ہیں، اتنی ساری شاخیں، شاخوں کی شاخیں، سارے جمع ہو کے آخر میں رائیونٹ آ جاتے ہیں۔ تو کتنی بڑی تعداد ہے جو ہر سال فارغ ہو رہی ہے۔ جتنی بڑی تعداد فارغ ہو رہی ہے، ان قربانیوں سے گزر کر، اتنے مجاہدے کر کر نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ بستیوں میں انقلاب آ جانا چاہیے، علاقوں میں انقلاب آ جانا چاہیے، اور ملک میں واضح تبدیلی آ جانی چاہیے۔ ہونا تو ایسے چاہیے، لیکن ایسے ہو نہیں رہا۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی فارغ ہی نہیں ہوا، ایسے لگ رہا ہے اس ملک میں علماء کی تعداد میں گویا اضافہ ہی نہیں ہوا، ایسے لگ رہا ہے کہ رائیونٹ کے مدرسے سے کوئی پڑھ کے نکل ہی نہیں رہا، جیسے شاخوں سے پڑھ کے کوئی نکل ہی نہیں رہا۔ ایسے لگ رہا ہے جہاں کئی شاخوں کے پڑھے ہوئے علماء موجود ہیں، ان کے جانے سے پہلے بھی وہاں دین کا وہی حال تھا، ان کے جانے کے بعد بھی دین کا وہی حال ہے۔ کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی 2 وجہ ہیں۔ کتنی وجہ ہیں؟ بلکہ اس کی 3 وجہ ہیں۔ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ یہ شاخوں میں پڑھنے والے اپنے ایمان اور اپنے دل پر محنت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کرتے۔ بس پڑھ رہے ہیں، لڑکے آپس میں پڑھ رہے ہیں، گپیں بھی چل رہی ہیں، لایانی بھی چل رہی ہے، دوستیاں یاریاں بھی چل رہی ہیں، اور بے اصولیاں بھی چل رہی ہیں، گناہ بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، پڑھ رہے ہیں، گزر رہے ہیں،
فارملٹی ہو رہی ہے، ٹائم پاس ہو رہا ہے، اللہ پاک سے تعلق نہیں بناتے، اللہ پاک پہ یقین نہیں سیکھتے، اللہ پاک پہ توکل نہیں سیکھتے، اللہ پاک سے تعلق نہیں بناتے۔ اور جب انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کمزور ہوگا تو اس سے دین کا کام بھی کمزور ہوگا، اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو دین کا کام بھی مضبوط ہوگا، اللہ کا تعلق کمزور ہوگا تو اس سے کام بھی کمزور ہوگا۔ بھئی جو بندہ کمزور ہوگا وہ کم بوجھ اٹھائے گا نا، جو طاقتور ہوگا وہ زیادہ بوجھ اٹھائے گا، جو مریل ہوگا، بیمار ہوگا، لاغر ہوگا، آہستہ چلے گا، اور جو طاقتور ہوگا، پہلوان ہوگا، وہ تیز چلے گا۔ جب انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے کمزور ہو تو وہ دین کا کام تیز نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کا کام اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اللہ کا کام اللہ کے تعلق سے ہوتا ہے، اللہ کا کام اللہ پاک کے تعلق کے بقدر ہوتا ہے۔ اللہ کا تعلق کیا ہے؟ اللہ پاک کا تعلق یہ ہے کہ اللہ پاک اتنا یقین ہو، اتنا یقین ہو، اتنا یقین ہو کہ جب کبھی بھی کوئی پریشانی آئے تو کسی کو نہ سنائے، صرف اللہ کو سنائے۔ کوئی ضرورت پیش آئے کسی سے نہ مانگے، صرف اللہ سے مانگے۔ دل کھچے تو اللہ کی طرف، پیار آئے تو اللہ پر، ملنے کو دل کرے تو اللہ سے، باتیں کرنے کو دل کرے تو اللہ سے، دیکھنے کو دل کرے تو اللہ کو۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ اللہ ہی اللہ ہو، دل میں کوئی نہ ہو، صرف اللہ ہو۔ دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے، اللہ تعالیٰ کی عظمت سے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی سے، اللہ تعالیٰ پر یقین سے بھرا ہوا ہو، اتنا بھرا ہوا ہو کہ پھر کسی اور کی گنجائش ہی نہ ہو۔ اگر انسان اپنے اوپر محنت کرے تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ہم اپنے دل پہ محنت نہیں کرتے، گندے دل کے ساتھ فارغ ہو جاتے ہیں جس میں دنیا بھری ہوتی ہے، دنیا کی اس میں محبت ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ سند بھی نہیں، اللہ سے تعلق بھی نہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ شاخوں کے پڑے ہوئے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سلام۔ بیچارے نہ دین کے کام کے رہتے ہیں نہ دنیا کے کام کے رہتے ہیں۔ وفاق والے ان کو قبول ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں آپ کی ترتیب اور ہماری ترتیب اور، آپ اپنے ہی کسی مدرسے میں پڑھائیں، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اور بنیادی غلطی یہاں ہوتی ہے کہ اس 8-9 سال کے اتنے لمبے عرصے میں اللہ سے بھی تعلق نہیں بناتے، حالانکہ اتنے لمبے عرصے میں تو پتہ نہیں انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانا بہت آسان ہے، بس تھوڑا سا نفس کو کس کے رکھنا پڑتا ہے، اور یہ بہت بڑا عرصہ ہے۔ 8-9 سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ ہے، پتہ نہیں انسان کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے اگر آدمی اپنے اوپر محنت کرے تو پہلی آپ سے درخواست یہ ہے کہ اپنے ایمان اور یقین پر، اپنے دل پر خوب محنت کرو۔ اس دل کے قریب بھی کسی کو نہ آنے دو، سب کو دور رکھو، سب کو دور رکھو، اور اپنے آپ سے کہو یہ کسی کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے، یہ صرف اللہ کا مسکن ہے، اس میں کسی کی گنجائش نہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو جب کسی کا انتقال ہونے لگا ہو تو پھر حکم یہ ہے کہ اس کے پاس زور زور سے کلمے کا ورد کیا جائے، تاکہ وہ دنیا سے جانے والا آپ کی زبان سے کلمہ سن کے اس کو کلمہ یاد آ جائے، وہ کلمہ پڑھ لے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب انتقال کا وقت آیا تو ان کے جو محبین، مریدین اور معتقدین تھے آس پاس کھڑے ہوئے تھے، تو وہ زور زور سے کلمہ پڑھنے لگے۔ تو حضرت ان کو دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا مجھے یاد دلاتے ہو، میں تو کبھی اسے بھولا ہی نہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ کہا جب مجھے قبر میں رکھا گیا تو فرشتے آئے میرے پاس مجھ سے پوچھنے کے لیے۔ اب اس میں 2 حکایتیں ہیں، مختلف کتابوں میں 2 حکایتیں ہیں، میں دونوں سناتا ہوں۔ کسی نے خواب میں دیکھا کیا ہوا؟ کہا جی جب فرشتے میرے پاس آئے نا قبر میں تو فرشتوں نے مجھ سے پوچھا من ربکی، تمہارا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا آسمان سے۔ تو کہا تم اتنی دور آسمان سے زمین پہ آ کے اللہ کو بھول گئے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا پھر چند فٹ نیچے زمین میں اتر کر رابعہ اللہ کو بھول سکتی ہے؟ کس چیز کا سوال کر رہے ہو تم مجھ سے؟ اور ایک یہ بھی حکایت لکھی ہوئی ہے کہ جب ان کو قبر میں رکھا گیا فرشتے آئے تو فرشتوں نے کہا من ربکی، تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت رابعہ کہنے لگیں تم اللہ کے پاس جاؤ،
اور اللہ پاک سے کہو کہ یا اللہ آپ کے اتنے بندے ہیں بندیاں ہیں، آپ کسی کو نہیں بھولتے، جبکہ رابعہ کا تو تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں، رابعہ کا تو ایک ہی ہے، تو رابعہ تجھے کیسے بھول سکتی ہے؟ تیرے تو اتنے سارے ہیں پھر بھی تو نہیں بھولتا، میرا تو ہے ہی تو میں تجھے کیسے بھول سکتی ہوں؟ اللہ پاک سے اتنا تعلق بناؤ، اتنا تعلق بناؤ کہ اللہ پاک کے علاوہ کسی کی طرف آپ کی نظر نہ جائے، ہر ضرورت میں اللہ، ہر پریشانی میں اللہ، ہر بیماری میں اللہ، ہر تنگی میں اللہ، اور خوشی میں بھی اللہ۔ خوشی آئے تو کوئی اللہ کسی کا کمال نہیں، یہ تیری مہربانی ہے ورنہ میں اس قابل نہیں۔ غم آئے تو کوئی اللہ تو نے بھیجا ہے، تو نے بھیجا ہے، مجھے قبول ہے، یہ غم بھی تیری نعمت ہے، خوشی بھی تیری نعمت ہے، لیکن یا اللہ تیری جو خوشی والی نعمت ہے نا وہ میرے لیے ذرا آسان ہے، اس لیے میں تیری غم والی نعمت کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں، چونکہ کمزور بندہ ہوں، اس لیے مجھے خوشی والی نعمت دے، عافیت والی نعمت، ہر بات میں، ہر موقع پر اللہ یاد رہے، ہر کام میں نظر سیدھی اللہ کی طرف جائے، اتنا اللہ سے تعلق ہونا چاہیے، اور مخصوص صرف اللہ ہو اور کوئی نہ ہو۔ کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم بھی مولانا طارق امیر صاحب بن جائیں، ماشاء اللہ، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ کوئی جانے نہ جانے، ہم تو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، کوئی مجھے جانے نہ جانے، بس تو مجھے جانے میرے لیے کافی ہے۔ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ علامہ بننے کے لیے۔ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ حضرت مولانا مفتی محمد فلاں صاحب بننے کے لیے نہیں، میں تو اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہوں بھائی، اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھیوں میں سے بہت سے آپ کی استعداد کے، آپ ہی جیسے، آپ ان سب سے آگے کیسے نکل گئے؟ تو فرمانے لگے وہ پڑھے محقق بننے کے لیے اور میں پڑھا صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ نے اس میں برکت دے دی۔ پھر تو مطلوب کون ہو؟ سب بتائیے۔ مقصود کون ہو؟ معبود کون ہو؟ محبوب کون ہو؟ ہر وقت دل کی توجہ کس کی طرف ہو؟ ہر حال میں کس سے مانگنا ہے؟ اپنے دل کا دکھ کس کو سنانا ہے؟ اپنی پریشانیاں کس کو سنانی ہے؟ اللہ، کسی کو نہیں، اللہ پاک سے اللہ کے طالب بننا ہے، اللہ کا طالب بننا ہے، اللہ پاک سے اللہ کے غیر کا طالب نہیں بننا، اللہ پاک سے اللہ کا طالب بننا ہے۔ سچ پوچھو اس میں اتنا مزہ ہے، کچھ نہ پوچھو، اتنا اس میں مزہ ہے۔ فوراً پیسے ختم ہو گئے، امی ابو نے پیسے نہیں بھیجے، آپ یاد دلائیے گا ان کو آج رات، ابو پیسے نہیں آئے ابھی تک، ایزی لوڈ نہیں کروایا آپ نے، استاد جی میں بیمار ہوں، آپ مجھے گھر بھیج دیں، وہاں اچھے ڈاکٹر ہیں میں ان کو دکھاؤں گا۔ یہ سب اللہ پاک کے غیر کو سنانے والی باتیں ہیں، یہ اللہ کو سنانی ہے۔ اللہ کو سنانے میں اتنا مزہ ہے کچھ نہ پوچھو۔ جب آپ پریشانی کے وقت اللہ کی طرف دوڑیں گے نا تو اللہ اپنی باہیں پھیلا کے آپ کو اپنے قریب کر دیں گے۔ من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا ومن تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولا۔ کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں۔ وہ ہو جائے میرا، میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں۔ نہ یہ چاہتا ہوں نہ وہ چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا چاہتا ہوں۔ یہ اپنے اوپر محنت کریں، یہ کرتے نہیں ہیں اس لیے پھر پریشان ہوتے ہیں۔ کہ محنت کیا ہے وہ آخر میں عرض کروں گا۔ چیز جو نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے نتیجہ نہیں نکل رہا، ایک یہ ہے۔ دوسری چیز، دوسرا جو فالٹ ہے، دوسری جو کمی ہے وہ یہ ہے
کہ ہم گناہ نہیں چھوڑتے، علم پڑھ رہے ہیں گناہ نہیں چھوڑتے، دوائی کھا رہے ہیں پرہیز نہیں کر رہے، ماں چھوڑ دی، باپ چھوڑ دیا، بھائی چھوڑ دیے، بہنیں چھوڑ دی، گناہ نہیں چھوڑ رہے۔ اپنی ماں کو محبت سے دیکھنا حج کا ثواب ہے، باپ کو محبت سے دیکھنا حج کا ثواب ہے، وہ دیکھنا چھوڑ دیا، لیکن خوبصورت چہروں کو دیکھنا نہیں چھوڑ رہا۔ ماں کو دیکھنا چھوڑ دیا، باپ کو دیکھنا جس پہ حج کا ثواب ملنا تھا وہ قربان کر دیا، لیکن خوبصورت چہروں کو دیکھنا ہم نہیں چھوڑتے، جو کہ گناہ ہے، نہیں چھوڑتے۔ ساری دنیا قربان کر دی، لیکن زبان سے بھٹکے ہوئے بول نہیں چھوڑ رہے، فضول بولنا نہیں چھوڑ رہے، لایانی نہیں چھوڑ رہے، جھوٹ نہیں چھوڑ رہے، دھوکہ نہیں چھوڑ رہے۔ طلباء کی اگر گنتی کی جائے، اگر طلباء 100 ہیں نا تو ان میں سے 98 دھوکہ دیتے ہیں، گنے کوئی 1-2 ہوں گے جو دھوکہ نہیں دیتے، اور پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں دھوکہ دیتا ہوں۔ آپ سارے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو نہیں دیتے دھوکہ، نہیں دھوکہ دیتے ہیں ہم۔ استاد موجود نہیں ہے اور آپس میں گپ شپ شروع ہو گئی، اچانک استاد آیا فوراً کتاب کھول لی، جیسے حفظ کے بچے، قاری صاحب ادھر دیکھیں تو گپیں، ادھر دیکھیں تو ہلنا شروع کر دیتے ہیں۔ بتائیے ہم طلباء یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں بھائی؟ بتائیے، بولیے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ دھوکہ نہیں ہے؟ کر رہے تھے کچھ اور دکھا رہے ہیں کچھ، کر رہے تھے کچھ اور حیت بنا لی کچھ کی، دھوکہ تو ہو گیا نا۔ دھوکہ کسے کہتے ہیں؟ اور مومن نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے، اور یہ گناہ ہے۔ دھوکہ دینا کبیرہ گناہ ہے، غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے، اوروں کا مذاق اڑانا کبیرہ گناہ ہے، کسی کو حقیر جاننا کبیرہ گناہ ہے۔ یہ سارے گناہ ہم کرتے ہیں۔ دوسری وجہ جس کی وجہ سے اتنی ساری قربانیوں کے بعد بھی نتیجہ نہیں نکلتا وہ یہ ہے کہ ہم گناہ نہیں چھوڑتے، متقی نہیں بنتے۔ اور اللہ پاک کی سنت ہے، اللہ پاک کا قاعدہ ہے، اللہ پاک کا طے کردہ اصول ہے کہ وہ دین کا کام متقیوں سے لیتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ پاک صرف اور صرف متقیوں کے اعمال قبول کرتا ہے، متقیوں کی محنت قبول کرتا ہے، متقیوں کی قربانیاں قبول کرتا ہے، صرف اور صرف، کسی اور کی نہیں۔ غیر متقی قبول نہیں کرتا۔ تو یہ دوسری چیز ہے، گناہ نہیں چھوڑتے ہم۔ جب تک گناہ نہیں چھوڑیں گے تب تک ہمارے لیے مستقبل میں قبولیت کے فیصلے نہیں ہوں گے۔ یہ ہو گئے 2 کام۔ تیسرا کام جو ہم نہیں کرتے، جس کی وجہ سے نتیجہ برآمد نہیں ہوتا، وہ ہے دعاؤں میں کوتاہی۔ ہم دعائیں نہیں کرتے اللہ سے۔ طالب علم کو دعا مانگنے میں بہت بوجھ ہوتا ہے۔ فرض نماز کے بعد بھی جو دعا کرتے ہیں تو وہ یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بولو بھائی، اب یہ دعا مانگ رہے ہیں، دعاؤں میں کمی کرتے ہیں ہم، مانگتے نہیں ہیں اللہ سے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ رو منزل ہی نہیں۔ اللہ پاک تو دینے کے لیے تیار ہے، کوئی مانگے تو صحیح نا۔ آپ نے فضائل رمضان میں وہ حدیث سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، کہ جب عید گاہ میں لوگ جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتے ہیں، اے فرشتوں تم گواہ رہو، ان آنے والے سب کی میں نے بخشش کر دی، جو انہوں نے دعائیں مانگیں ان میں اگر دنیا کی دعائیں ہیں تو ان پر مصلحت پہ نظر کروں گا، اور آخرت کے بارے میں جو کچھ مانگا ہے سب دے دوں گا، کوئی چیز چھوڑوں گا نہیں، سب دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ آخرت جو مانگے نا اس کو ضرور دیتا ہے، دنیا کے بارے میں مصلحت کو دیکھتا ہے کہ اس کے لیے یہ بہتر ہے یا نہیں، لیکن دین کے بارے میں، آخرت کے بارے میں اللہ جو مانگے وہ بندے کو دے دیتے ہیں۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہم مانگتے نہیں اللہ سے۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب، کہ ہر سبق کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، ہر سبق کے بعد دعا۔ روزانہ کتنے اسباق پڑھتے ہیں آپ؟ 5۔ نمازیں کتنی پڑھتے ہیں؟ تہجد بھی اس میں آ گئی۔ اب تہجد کے بعد بھی دعا قبول، 5 نمازوں کے بعد بھی دعائیں قبول، 5 سبقوں کے بعد بھی دعا قبول۔ یہ تو ہو گئی وہ دعائیں کہ جن کی قبولیت کی گارنٹی ہے۔ کتنی دعائیں ہو گئی یہ ٹوٹل؟ 11۔ ایک مہینے میں کتنی بن جائیں گی؟ 330۔ اور ایک سال میں کتنی ہو جائیں گی؟ 3900۔ اور 9 سال میں کتنی ہو جائیں گی؟ اتنی دعائیں کوئی اللہ سے مانگے، جبکہ اللہ اجیب دعوت الداع اذا دعان،
ادعونی استجب لکم، جبکہ وہ خود کہتا ہو کہ مجھ سے مانگا کرو. تو اتنے ہزاروں دفعہ جو دعائیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد کرے گا. بولیے بولیے، کرے گا رد؟ تو اگر نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے کس کی طرف سے کمی ہوئی؟ ہماری طرف سے کمی ہوئی نا. یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ منزل ہی نہیں. دیں کس کو؟ فقیر تو ہے ہی نہیں کوئی، یہ تو سارے بے نیاز بنے پھر رہے ہیں، ان کو تو ضرورت ہی نہیں. 3 چیزوں کی کمی اگر ہم پوری کر لینا تو پھر یہ فارغ ہونے والے علماء سے انقلاب آ سکتا ہے، معاشرے اور ماحول میں تبدیلی آ سکتی ہے اگر یہ 3 کام ہمارے یہ طلباء کر لیا کریں تو رہیں گے انشاءاللہ. اب اللہ سے تعلق مضبوط کیسے ہو؟ اس کے لیے ایک کام تو یہ کریں کہ آپ روزانہ کم از کم 25 منٹ آدھا گھنٹہ اللہ کی عظمت کی دعوت دیں. آدھا گھنٹہ 25 منٹ 20 منٹ کم از کم روزانہ اللہ پاک کی عظمت اور بڑائی کی دعوت دیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا. دوائی سے شفا نہیں، شفا اللہ کے امر سے ہے. کھانے سے بھوک نہیں مٹتی، اللہ مٹاتے ہیں. پانی سے پیاس نہیں بجھتی، اللہ بجھاتے ہیں. یہ ساری باتیں ہمارے نبی کی ہیں، ہمارے نبی یوں فرماتے تھے. الحمدللہ الذی هو اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل. کھانے کے بعد آپ فرماتے ہیں یہ دعا جو پڑھے گا تو اس سے کھانے کا حساب نہیں ہوگا. اس دعا کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ سب احسان تیرے ہیں، ساری مہربانیاں تیری ہیں، ساری تعریفیں تیری ہیں. تو نے ہی بھوک کو مٹایا، تو نے ہی پیاس کو بجھایا، تیرا ہی احسان ہے. الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. اے اللہ یہ کپڑے تو نے دیے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں. اتنی اس کی دعوت دیں کہ دل متاثر ہو جائے. روزانہ آدھا گھنٹہ 20-25 منٹ یہ دعوت آپ دیں. کوئی نہ ملے اپنے آپ کو دیں. اپنے آپ کو بھی دعوت دینا صحابہ کی سنت ہے، بلکہ اپنے آپ کو، طالب علم اگر اپنے آپ کو دعوت دے تو اس سے جذبہ زیادہ بنتا ہے. اس لیے کہ دوسرے کو دیں گے وہ کہے گا یار چھٹی پہلی تھوڑی آپ مجھے سنا رہے، مجھے بھی تو سنانی ہے نا. تو کہے گا مجھے تو آدھا گھنٹہ خود بولنا ہے، آپ میرا ٹائم خام خواہ لے رہے ہیں، 10 منٹ تو آپ نے لے لیے میرے. اس لیے اپنے آپ کو دعوت. ہاں باہر کے لوگ ملے تو بہت اچھا، لیکن باہر کے لوگ نہ ملیں تو اپنے آپ کو دعوت دینے سے بہت جذبہ بنتا ہے. 25 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ روزانہ اللہ کی عظمت کو بولنا ہے. کسی سے نہیں ہوتا. کون کرتا ہے؟ کس کے ارادے سے ہوتا ہے؟ روٹی کون دیتا ہے؟ روزی کون دیتا ہے؟ عزت کون دیتا ہے؟ عافیت کون دیتا ہے؟ صحت کون دیتا ہے؟ کامیابی کون دے گا؟ فراغت کے بعد آپ لوگوں کی شادیاں کون کرائے گا؟ گھر کون دے گا؟ اتنی دعوت دیں کہ یہ دل میں اتر جائے. کام تو یہ کریں. دوسرا کام، روزانہ یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر ساری دنیا سے لا تعلق ہو کر ذکر کریں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اور ساری دنیا سے کٹ جاؤ، لا تعلق ہو جاؤ. تبتل کہتے ہیں سب سے کٹ جانے کو. روز کرو ذکر، صبح بھی شام بھی. اس سے اگر کئی اوقات کرو تو اور زیادہ اچھا، کم از کم صبح شام تو ضرور کرو. یہ 2 کام اگر آپ پابندی سے کریں اور اس کے ساتھ جب کبھی بھی ضرورت پیش آئے تو مخلوق کو بالکل نہ بتاؤ، اللہ کو بتاؤ. مخلوق کو بالکل نہ بتاؤ. کس کو بتاؤ بھائی؟ کس کو بتائیں گے؟ اب چلے کا وقت آ رہا ہے، پیسے ہیں نہیں، اب کیا کریں گے؟ بولیے. آپ کا اندر آپ سے کہے گا یار اللہ سے تو مانگوں، لیکن جب تشکیل ہو جائے گی تو کرائے کے تو پیسے آخر دینے ہیں نا. یہ جو تردد ہے نا یہ اللہ کی مدد کے رک جانے کا باعث ہے. ایک لطیفہ مجھے یاد آ رہا ہے، سنا دوں؟ دیہات کے ایک نام کے مولانا صاحب تھے، کام کے نہیں، نام کے. دیہات میں جس کو بھی علم تر آتی ہو نا وہ عالم ہے، علم تر نہ بھی آتی ہو، انعت نہ بھی آتی ہو تو بھی وہ وہاں کا بہت بڑا علامہ ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ مولانا صاحب نے جمعے کے دن بیان کیا، بھائیو بزرگوں، اللہ کے نبی نے ایک دعا بتائی ہے، جو یہ دعا پڑھے گا اسے کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بیان ختم ہوا.
جمعے کا سلام پھیرنے کے بعد سنتوں کے بعد ایک دیہاتی آیا، کہا حضرت جی یہ مجھے لکھ کے دے دیں گے؟ بڑی زبردست دعا بتائی آپ نے، میرا تو کام ہو گیا۔ انہیں لکھ کے دے دی۔ اب یہ بیچارہ تھا لکڑ ہار، کیا تھا؟ دریا کو پار کر کے جاتا تھا، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لے آتا اور پھر دریا کو کراس کر کے آتا، آگے بیچتا تھا۔ تو اس نے کہا یہ تو بڑا آسان ہو گیا۔ چنانچہ دیہاتی آدمی، صاف ستھرا آدمی، اور نہ ہیرا پھیری نہ چالاکی نہ دو نمبری، جو سنا اسی کو نقش کر لیا دل پہ۔ جب صبح کو جانے کا وقت ہوا نا لکڑیاں کاٹنے کے لیے، تو دریا میں بجائے کشتی لینے کے اس نے یہ دعا پڑھ کے پرچی نکالی، دعا پڑھ کے اور گھس گیا، اور ماشاءاللہ پار ہو گیا۔ حضور نے فرما دیا کہ کوئی چیز نقصان نہیں دے گی، تو بات ختم ہو گئی۔ اس نے یہ بس دل میں بٹھا دی بات۔ اگلے جمعے کو آیا ہدیہ لے کے، حضرت جی آپ نے تو میرا بڑا مسئلہ حل کر دیا، آپ کی بڑی مہربانی، یہ میری طرف سے نذرانہ ہے، آپ نے میری مدد کی۔ کہا کیا ہوا؟ تو کہا میں نے دعا پڑھی نا، میں جاتا ہوں دریا پار کر کے، تو میں نے دعا پڑھی نا، میں ڈوبا ہی نہیں۔ کہا سچی؟ واقعی؟ صاحب کہنے لگے واقعی؟ کہا ہاں، آپ ہی نے تو بتایا تھا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن اپنے مکتب کے 5-7 بچے لیے اور اپنی کمر میں باندھی رسی، اور اس کے 3 سرے 6 بچوں کو پکڑائے، ایک سرا 2 بچوں کے پاس۔ کہا میں دعا پڑھ کے داخل ہوں گا، نکل گیا تو نکل گیا، ڈوبنے لگوں تو نکال لینا۔ یہ جو تردد ہے نا، تردد کیسے ہوگا؟ کہیں نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اللہ کی مدد کے آنے میں رکاوٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد کے آنے میں یقین سے مانگو، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، یقین سے مانگو کہ قبول کرے گا، کام بنائے گا، مسئلے حل کرے گا، پریشانی دور کرے گا۔ دعوت دو، یکسوئی سے ذکر کرو، اور جب حال آئے تو صرف اللہ سے مانگو، نماز پڑھ کر، دعا کر کے۔ انشاءاللہ آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ کریں گے کوشش؟ تقویٰ کیسے آئے گا؟ گناہ کیسے چھوٹیں گے؟ گناہوں کی تو برسوں سے عادت پڑی ہوئی ہے، اب کیسے چھوٹیں گے؟ یہ چھوٹیں گے اہل اللہ کی صحبت سے۔ یہ کس سے چھوٹیں گے؟ فضائل اعمال میں فضائل تبلیغ کے آخری 2 صفحوں پر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی آیت لکھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو متقی بنو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ اس کی تفسیر میں آگے حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ مفسرین کے نزدیک یہاں صادقین سے مراد مشائخ صوفیہ ہیں، جو ان کی چوکھٹ کے خدام میں داخل ہو جاتا ہے تو ان کی ولایت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قرب کے درجات عطا فرماتے ہیں۔ گناہ جو چھوٹیں گے نا، وہ چھوٹیں گے اہل اللہ کی صحبت سے، اہل اللہ کے ساتھ تعلق سے۔ جتنا اہل اللہ کے آپ قریب رہیں گے، جتنا صاحب نسبت لوگوں سے تعلق مضبوط کریں گے، اتنا زیادہ آپ میں تقویٰ آئے گا، اور زندگی سے گناہ نکل نکل کے زندگی پاک صاف ہو جائے گی۔ یہ اصول قرآن نے بتایا اور ہمارے بزرگوں نے بتایا۔ باقی تیسرا کام جو دعا ہے، وہ تو آپ کے اپنے کرنے کا کام ہے، لیکن دعا مانگنے کو دل نہ کرے تو سمجھ جاؤ کہ نظروں میں کہیں آگے پیچھے گڑبڑ ہو گئی ہے۔ انسان کی نظر بھٹکتی ہے تو دعا کی توفیق چھن جاتی ہے۔ جب آپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں اور مضمون ذہن میں نہ آ رہا ہو، اور دل مانگنے کو نہ کر رہا ہو، طبیعت میں بیزاری اور بوجھ آ رہا ہو، تو پکی بات ہے کہ آپ کی نگاہیں بھٹکی ہوئی ہیں، آپ کو توبہ کرنی چاہیے۔ تو ساری بات واضح ہو گئی، ساری بات واضح ہو گئی۔ اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے، کیسے ہوگا؟ عرض کر دیا۔ تقویٰ پیدا کرنا ہے، کیسے ہوگا؟ عرض کر دیا۔ اور خوب دعائیں کرنی ہیں۔